میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرزاق اظہر صاحب حافظہ اللہ، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب فضیلت الشیخ عبدالرزاق اظہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ وعلى آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسمی سیاست کا فسون۔ ہم نے فقط نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت کروں گا بیان دوستو، کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان دوستو۔ جس سرزمین پہ ہو نبوت کی توہین، کہیں گر نہ پڑے آسمان دوستو۔ اللہ رحیم و کریم دی مختصر حمد و ثنا دے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون محمد الرسول اللہ۔ اس طرح نہیں کوئی جواب دیو، آواز کڈو تھوڑی جی ماشاءاللہ، اللہ توڑا بینا قبول فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم ہستی دے، جس ہستی مقدس و مطہر دیاں محنتاں کوشاں اور کاوشاں نال اجمال کے عرض و سما نے منو تو انو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت نال مالا مال فرمایا۔ رحمتہ ہون بخشہ ہون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مدفنہ تے، جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوتی جو نکلن والا ایک ایک کلمہ او دیاں آبیاریاں اپنے خونہ دے نظرانے پیش کر کے کیتیاں، اور شریعت محمدیہ تے عمل کرن دا اور ساڑھے تک پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ عزیز بھائیو، بزرگوں اور دوستو، بڑا ہی جاندار اور شاندار تسی خطاب سماعت فرما چکے ہو۔
پروفیسر سید طیب الرحمن صاحب زیدی حفظہ اللہ تعالی دعا فرماؤ اللہ زیدی صاحب دی علم عمل اور عمر دے اندر برکت عطا فرمائے۔ جننے ساتھی تسی ماشاءاللہ اتنے تشریف فرماؤ، اللہ تعالیٰ سارے اندہ بین اپنے دربار قبول فرمائے۔ کچھ ساتھی ایسے ہیں جڑے بار بازارہ دے اندر کوم پھر کے گپ شپ لا کے واپس چلے جان دے، میں ان آگے گزارش کرانگا کہ اللہ واسطے کر کے اللہ دے دین دی اس مجلس دے اندر تشریف لے آؤ، کدھر اس طرح ہوئے کہ تسی اجر اور ثواب تو محروم ہی چلے جاؤ۔ اے مجالس انہا مجلسہ دے اندر حاضر ہونے والے کتاب و سنت دی روشنی حاصل کرنے والے، کتاب و سنت دے علم تو آراستہ ہونے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دا دین سیکھن واسطے نکلدا ہے، کادے واسطے نکلدا ہے؟ سارے ذرا بولو تے تسی سارے دین سیکھن آئے ہو ماشاءاللہ، جڑے جڑے دین سیکھن آئے ہو ہاتھ کھڑا کرو ذرا ماشاءاللہ، پتہ لگے تسی دین سیکھن آئے ہو، اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ جڑے لوگ اللہ دے گھراں دے اندر دینی مجالس دے اندر اللہ دا قرآن سمجھن واسطے حدیث سیکھن واسطے انہاں مجلساں دا رخ کردے نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوگاں دا اجر بیان فرمایا، فرمایا فَلَهُ أَجْرُ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، اللہ اس بندے نو ایک حج دے برابر اجر اور ثواب عطا کر دینے۔ کنا اجر؟ کنا اجر بول دے نہیں جے؟ حج دا اجر لینا چاہتے؟ انشاءاللہ میں اپنے اللہ دے حضور دعا گو ہاں، اللہ اسی ایتو اٹھ کے بعد جائیے ساڑھے نامہ اعمال حج دا اجر اور ثواب پہلے ہی نوٹ فرما دے۔ تو اڈی سوچ فکر دے اندر بات آ سکتی ہے کہ شاید حج دا اجر زیادہ ہے تے اس حدیث سے جڑا بیان کیتا گیا ہے ایک کاٹے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے جڑا اے جناب وسوسہ یا یہ سوچ جڑی انگڑائی لے رہی ہے ایدہ بھی قلع کما کر چھڑے ہے، فرمایا فَلَهُ أَجْرُ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، جنہ احرام بنن والے حاجی دا اجر ہے رب او دے برابر اجر دے ثواب عطا کر دیں دینے۔ پر کنہ نو جڑے دین سمجھن آئے، قرآن سمجھن آئے، حدیث سمجھن آئے، گلیاں بزاراں گپا شپا لا کے ٹر گئے، او انہاں واسطے نہیں جڑے واقعاتاً سمجھن واسطے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دیکھ متوالے سعید بن مسیب سارے کا وہ رحمت اللہ علیہ، سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، انہوں کو ایک بندہ آیا، وہ آکے آکھا لگا حضرت جی میں نے ایک مسئلہ دسو۔ حضرت سعید بن مسیب امام محمد بن یوسف الصالحی رحمت اللہ علیہ نے سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد کے اندر لکھے ہے کہ حضرت سعید بن مسیب ایک تکیہ دی ٹیک لا کے لیٹے سن، اسی تے جویں مرضی گپا مار دے پھرنے ہاں، اسی جلسہ سنوا سے آئے اپنی گپ شپ لا کے ٹر گئے۔ اے حدیث دا احترام نہیں، اویک جنہ حدیث دا احترام کیتا ہے سمجھے ہے کائنات دے امام دی حدیث نو اللہ دی قسم مرخین لکھ دے رہے۔ وہ بندے نے سوال کیتا، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ بڑا پاسی حال میں پیری جی کمزوری وہن دا شکار زن، اٹھے سدھے ہو کے بیٹھے دو زن ہو کے اس بندے نو مسئلہ دسیا۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی میں تو آڑے کو مسئلہ پوچھن آیا سا، ینی تکلیف اتنی سا بان آیا، تسی لیٹے لیٹے مسئلہ دس چڑھ دے۔ ماشاءاللہ لاہوری صاحب تشریف فرمانے، دعا فرماؤ اللہ میرے پائی دی علم دے اندر عمر دے اندر برکت عطا فرمائے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمان لگے بھائی تو تے کہنے لیٹے لیٹے مسئلہ دس چڑھ دے، لیکن گل سن لے لا ينبغي لابن مسیب ان يحدث حدیث رسول اللہ، ان يحدث حدیث رسول اللہ
واہ واہ مستجل ابن مسیب نو زیب نہیں دیندا سے مسیب دے بیٹے دے لائق ہی نہیں ہے ساری کائنات دے سردار پیغمبر دی حدیث نو بیان کرا سرتاج الانبیاء دی زبان نبوت جو نکلے کلمات نو بیان کرا لیٹ کے بیان کرا کدرے اس طرح نہ ہو جائے کہ کائنات دے امام دی حدیث دی گستاخی ہو جائے میرے بھائیو میرے عزیزو انہا مجلسہ دا بڑا ایک وقار ہے انہا مجلسہ دا بڑا احترام ہے عزت ہے اس واسطے انہا مجلسہ دے اندر اپنے اللہ کو ڈر کے بیعہ کرو ربی نبی کریم علیہ السلام دی بیست دے مقصد دے والے نال چند گزارشات کرنا چاہاں گا دعا فرماؤ اللہ صحیح معنی دے اندر بیان دی توفیق عطا فرمائے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما سن ایک بندہ آیا انہیں آکے سوال کیتا آگے آکھ لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین دی حدیث ہے انہاں دا نام ہے عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہنے لگے جی منو یہ دسو ما ارسلک اللہ بہی اللہ نے تو انہوں پیغام کی دے کے کلیا اب ایک جنا ربیع الاول گزرے ہے لوگا چڑیاں لائیاں لوگا جناب بازار سجائے بڑا بڑا کچھ کیتا ہے لیکن اندازہ کر جشن منانے آسان نے پر مشن تے کم کرنا بڑا مشکل کام ہے میرے محبوب دا مشن ویکھ کیے رب نے مشن دے کے کلیا اور مشن بھی بڑا عظیم مشن دے کے کلیا بندہ پوچھتا ہے اللہ دے رسول علیہ السلام کو لو آمدہ ما ارسلک اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منو ایتے دسو تو انو اللہ نے کی مشن دے کے گلیا تو انو اللہ نے کلم دا مقصد کی ہے اللہ نے تو انو پیغام کی دے کے گلیا میرے تیرے محبوب علیہ السلام نے اپنے آن دا مقصد دسیا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ فرمان دینے ارسلانی اللہ بسلات الارحام وکسر الاوسان اور پوچھن والے میرے رب نے منو ہے مشن دے کے گلیا میں پاٹیاں نو سین آیا ماں میں رٹھیاں نو منان آیا ماں ایک دوسرے تو جڑے ناراض نے انہاں دیاں ناراضگیاں نو مٹان واسطے آیا ماں جنہ تے درمیان دراڑا پہ گئیاں نے انہاں دراڑا نو مندمل کرنے واسطے آیا ماں رشتہ داریاں تو کٹ چکے نے میں رشتہ داراں نال ملان واسطے آیا ماں میرے آمدہ مقصد ہے وے وَقَسْرِ الْأَوْسَانِ اور میرے اللہ نے منو کلیا کادے واسطے جڑے معبودان باطلہ دے بت نصب نے دنیا دے ہوتے جڑے غیر اللہ دے پجاری نے منت منوتیاں کرن والے نے غیر اللہ دیا نظرہ دین والے نے غیر اللہ دے آستانے آتے ڈکن والے نے غیر اللہ کو نو اولادہ منگن والے نے غیرہ کو نو اپنی مشکلہ حل کروان والے نے اے امر آن والے سوال کرن والے سن لے میری بیست دا مقصد ہے وے میں جننے بھی معبودان باطل آتے بت نے سارے توڑن واسطے آیا ماں اور رب تو بکانے آنو اپنے رب نل ملان واسطے آیا ماں اے میری زندگی دا مقصد ہے میرے دنیا دے آن دا مقصد ہے اور اللہ دی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد اندر 100/100 ہی نہیں بلکہ اس تو بھی زائد نمبر حاصل کیتے نے مشن کیے مشن جشن نہیں مشن اور مشن سب تو پہلا مشن فرمایا ارسلانی اللہ بصلۃ الارحام میرے اللہ نے صلہ رحمیاں واسطے کلیا اور وہ ایک صلہ رحمیاں کیویں کیتیاں اپنے انو بھی گلے نہ لایا بیگانے انو بھی لایا اللہ دی قسمیں دشمنوں نو بھی لایا کنڈے کھلارن والے انو بھی لایا نبی کریم علیہ السلام امام محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے سیرت ابن اسحاق وچ لکھیا نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ الحرام دے اندر داخل ہو رہے نے تے اگے ویکھیا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے مسلمان نہیں سن ہوئے تے کوئی وفد آیا سی انہوں بیت اللہ دا دروازہ کھول کے بیت اللہ وزٹ کروا رہے نے تے نبی کریم علیہ السلام جدو داخل ہوئے
عثمان بن طلحہ نے دروازہ بند کر دیتا، تالا لا چھڑیا تے میرے آقا فرماندے نے عثمان پیارے ذرا دروازہ کھولنا، میں بھی بیت اللہ دے اندر داخل ہونا چاہنا ہاں۔ عثمان آمدے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے واسطے دروازہ کھل سکتا ہے لیکن تواڈے واسطے بیت اللہ دا دروازہ نہیں کھلے گا۔ آپ فرماندے نے عثمان اے تے دس میرا جرم کی ہے، میرا قصور کی ہے، میں کی تانوں تکلیفاں نال دو چار کیتا ہے، میرے واسطے دروازہ نہیں کھل سکتا، ہر بندے واسطے کھل سکتا ہے۔ ہاں جی ہاں تواڈے واسطے نہیں جے کھلنا، تواڈا قصور ہوئے یا نہ ہوئے، پر تواڈے نال سانو عداوت ہے ہی ہے نا، تواڈے واسطے بیت اللہ دا دروازہ نہیں جے کھلے گا۔ میرے آقا فرماندے نے عثمان گل سن لے، ایک ویلا آئے گا اے بیت اللہ دی چابیاں محمد کریم دے ہاتھ چ ہون دیاں، اور پھر میں جنوں چاہواں گا اپنے اللہ دی مرضی دے نال بیت اللہ دیاں چابیاں تھماواں گا۔ لوگوں ایک گل یہ بھی نوٹ کر لو، رب ذوالجلال دی قسمیں فقیہ دی زبان چو غلط نکل سکتا ہے، محدث دی زبان نے غلط کہہ سکتی ہے، عالم دی زبان چو غلط نکلتا ہے، اور جناب بڑے بڑے دانشور غلط کہہ سکتے نے، بڑے بڑے صحافی غلط کہہ سکتے نے، دنیا تے بڑے بڑے حکمرانہ دیاں زبانہ چو غلط نکلے ہیں، لیکن قرۂ رز دے اتے آسمان دی نیلگو چھت تے تھلے صرف ایک ہی ہستی ایسی آئی ہے جس ہستی دی زبان چو جو کچھ نکلے ہے میرے رب نے انہوں دین بنا چھڑے ہے، میرے رب نے انہوں شریعت بنا چھڑے ہے، اور وہ ہستی آمنہ تے لال دی ہستی ہے۔ شاہ صاحب بیان کر رہے سن عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال، اور حفیظ طائب نے کیا سی میرے دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے، تیرے لب سے شنیدہ سونیا میرا آنکھی ویکھے غلط ہو سکتا ہے، تو اڈی زبان نبوتی جو نکلے غلط ہو سکتا۔ یار بڑے ٹھنڈے ہو کو جواب دے دیا کرو، تو اڈی زبان نبوتی جو نکلے غلط ہو سکتا۔ سردی نے تو انبوہ ٹھنڈیا کیتا ہے، اللہ تو اڈا آنا قبول فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے عثمان ایک ویلا آئے گا بیت اللہ دیا چابیاں میرے ہاتھ چھون دیاں، اور پھر ویلا آیا بیت اللہ فتح ہویا، آپ فرمان دینے اینا بلال کتھے وے جی لبیکا وسعدیکا یا رسول اللہ دے رسول میں حاضرہ کی آڈر ہے۔ فرمایا بلال ہر بندے دے دل دے ارمان ہوندے نے، ہر بندے دیاں دل دیاں کچھ خواہشاں ہوندیاں نے، ہر بندہ اپنے دل دے اندر کوئی حسرتاں لے کے پھردا ہے، تے بلال دس اج تیرے دل دی تڑپ کی ہے۔ بلال آمدے نے سونیا میرے دل دی کوئی تڑپ تے تمنا ہے، اے بیت اللہ دی چھت ہوئے، بلال چھت تے چڑھیا ہوئے، اللہ اکبر دے نعرے ماردہ ہوئے، اللہ اکبر دیاں صداواں بلند کردہ ہوئے۔ میرے آقا نے پھر بیت اللہ دی چھت تے بلال رضی اللہ عنہ نے چڑھایا، بت توڑے کسرے لہو سام دا جڑا مقصد سی اس مقصد نو پورا کیتا 360 بت توڑ چھٹے نے، اور نال پڑھیا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا باطل نسدے نو رانی مل دی پئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ دیاں چابیاں پڑیاں نے، عثمان بن طلحہ کو چابیاں کھس گئیاں تے عثمان روندے گھر ول نس گئے۔ آپ علیہ السلام نے بعد پوچھیا، فرمایا عثمان کدھر گیا؟ محبوب تے چابیاں کھس گئیاں، روندا نس گیا۔ اور آج کسے کو کسے مسجد دی چوکیداری کھو لئی جائے، کسے مسجد دا صدر بنایا گیا، جنت سیکٹری بنایا گیا، خازن بنایا گیا، اور دے کول چابیاں لے لیا جان، وہ دے دل تے کیڑیاں کوہاڑیاں چل دیاں نے، لیکن عثمان دے دل تے کی بیتی ہوئے گی، اور جدے کول کعبۃ اللہ دی چابی لے لی گئی ہے۔ اللہ دی قسم محبوب علیہ السلام نے فرمایا عثمان نو بلاؤ، عثمان نو بلایا، فرمایا عثمان خذو پکڑو اینا چابیاں نو۔ حضرت علی آندے نے میرا دل چاہندا سی چابیاں مینوں مل جان، حضرت عمر آندے نے میرے دل دی طرف سی مینوں مل جان، پر میرے محبوب نے کی کیتا ہے؟ یہ نہیں کیا
عثمان میرے واسطے دروازہ نہیں سی کھولیا، آج اسی بھی انہوں مزہ چکھا کے رواں گے۔ نا فرمایا عثمان نو بلاؤ، بلایا عثمان نو، فرمایا عثمان چابیاں لے لو تے سونیا گل سن، خذو طالدن خالدن ابدن لا ينزعها منکم الا ظالم۔ اے عثمان پیاریا، تینوں میں کیا سی نا ایک ویلا آئے گا بیت اللہ دیاں چابیاں میرے کول ہون دیاں۔ اب ایک لے رب نے وقت پورا کر چھڑے آئی تے گل سن لے، میں بدلے نہیں لینے، میں آج تیرے کو بدلے نہیں لینے، کیونکہ میرے رب نے کلیا کا دے واسطے وے ارسلنی اللہ بصلۃ الارحام، میرے اللہ نے صلہ رحمیاں واسطے کلیا تے سونیا میں بدلے نہیں لینے۔ اے لے پھڑ چابیاں ہمیشہ واسطے عثمان تیرے کو نہیں، تیری نسل کو لے چابیاں رہن دیاں، اور تواڈے کولوں کوئی ظالم ہی نہ چابیاں نو چھینے گا۔ پتہ لگا لوگ کی برا کہیں دے، لوگ زیادتیاں بھی کر جاندے، پر میرے محبوب نے زیادتیاں کی دیاں۔ اج سکے بھرا دے گھر نہیں جاندا، سکی بہن نو چھڑ چھڑے ہی، عائزہ و اقارب نو چھڑ چھڑے ہی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مدینے گئے، پہلا خطبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا سرزمین تے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ او لوگو دنیا دے لوگو گل سن لو، سلام نو عام کرو، صلہ رحمی کرو، راتاں نو اٹھ کے اللہ دی عبادت کریا کرو، اور گل سن لو میں رب دا نبی تانوں ضمانت دینا، تدخل الجنت بسلام، اور سلامتی نال اللہ دی جنت دے مہمان بن جاؤ گے۔ میرے آقا دے سب تو پہلا آمدہ مشن کیڑا ہے، آپ نے صلہ رحمیاں کیتیاں، پھر او مکے دے مشرک جڑے آپ دی ہر معاملے دے اندر مخالفت کر دے رہے، میرے آقا نے قیامت، میرے آقا نے فتح مکہ دے انہاں واسطے بھی اعلان کر چھڑے آئے۔ آپ فرماتے ہیں لا تسریب علیکم الیوم، اوے مکے والے ہو، آج میں چاہواں تہاڈی اٹ نال اٹ کھڑکا دیاں، آج میں چاہواں تہاڈیاں بوٹیاں کر دیاں، بلکہ اوتھے ایک نعرہ لگا سی، ایک صحابی آمدہ الیوم یوم الملحمہ، آج تے گوشت دے ڈھیر لامدہ دینے، تے میرے آقا فرماندے نے الیوم یوم الملحمہ نہیں، سونیوں قادہ دینے، آپ فرماندے نے الیوم یوم المرحمہ۔ او لوگو میرے ساتھیو میرے شاگردو سن لو، آج ہی تے رب نے او دن لے آندہ جس دن چسی لوگاں تے رحم کرنے نے۔ اج سکیاں بھراواں نو معاف نہیں کردا، سکیاں چاچیاں نو معاف نہیں کردا، سکیاں بہناں نو معاف نہیں کردا، گوانڈیاں تے حقوق تے ڈاکے مارنا ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہاں گا اپنے آپ تے کنٹرول کر، اپنے آپ نو سنبھال، کدھر اس طرح نہ ہوئے قطع رحمی دے زمرے چ آ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حدیث دا مصداق نہ بن جائی۔ میرے آقا فرماندے نے لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا اللہ دی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ لڑائیاں چھڑ، جھگڑے چھڑ، فساد چھڑ، اگر کسی کو کوتاہی ہو جائے اللہ دی رضا واسطے معاف کرنا سکھ، جدو معاف کرنا سکھیں گا الراحمون یرحمہم الرحمن،
اور رحم کرن والے تے رب رحم کردا ہے آ کے رب دے دروازے تے ڈگنا ہے رونا ہے اللہ میں شراب پی بیٹھا مینوں معاف کر دے اللہ میں زناکاریاں کر بیٹھا مینوں معاف کر دے اللہ میں سودی کاروبار کر بیٹھا مینوں معاف کر دے اللہ میرے کولوں بددیانتیاں ہو گئیاں اللہ مینوں معاف کر دے اللہ میں چوریاں کر بیٹھا مینوں معاف کر دے اوے سارے گناہ لے کے رب دے دروازے جا کے ڈگ پینا ہے تے رب کولوں معافیاں دیاں توقعات رکھنا ہے تے اللہ دے نے اوے میری مخلوق کولوں ایک غلطی ہو جائے اونوں معاف کرن لئی تیار نہیں آپ غلطیاں دیاں پنڈا لے کے میرے کول معاف کروان واسطے آ گیا ہے بد قسم تا اوے معافیاں دے معافیاں دے معاملات سکھ الرحمون یرحمہم الرحمن رحم کرن والے تے آسمان والا رب رحم کردا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء تسی زمین تے رحم کرو رب آسماناں تو رحمتاں دیاں برخا برسا دے گا پہلا مشن ہے پہلا مشن اہم مشن تے عمل ہو رہے ہیں ذرا سوچئے ہاں جشن تے بڑے منائے جاندے پر مشن ویکھ کیسا ہے اور دوسرا مشن کی فرمایا وَكَسْرِ الْأَوْسَانِ میرے اللہ نے من بتاں نو توڑن واسطے کلیا اور نبی کریم علیہ السلام نے عقیدہ توحید واسطے میرے آقا نے اپنی پوری زندگی کھپا چھڈی ہے مورخین نے لکھیا ہے جدوں میرے آقا دنیا تو گئے نے تے اس ویلے 9 لاکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم لہرا رہا سی 9 لاکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم گڑ چھڑیا کنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے آقا نے پھر اپنے ساتھیاں دی بھی بڑی تربیت کی تھی سردار ابو سفیان صحیح البخاری دی حدیث ہے سردار ابو سفیان اے جدو کیسر روم دے دربار وچ کھڑا ہے تے سردار ابو سفیان نو نا کیسر روم آندا ہے سردار جی مینوں اے تے دسو جن نے نبوت دا اعلان کیتا ہے او دی دعوت کی ہے تے سردار صاحب آندے نے انہاں دی دعوت ہے وے او عبد اللہ وحدہ ایک رب ذوالجلال دی عبادت کرنی ہے غیر اللہ دے آستانیاں تے نہیں ڈگنا مزاراں تے نہیں ڈگنا غیر اللہ دی قسماں نہیں اٹھانیاں غیر اللہ دے نام دیاں جناب پرتیاں نہیں پرنیاں غیر اللہ دے نام دیاں نیازاں نہیں دینیاں غیر اللہ دے نام دیاں دیگاں نہیں چڑھانیاں سونیاں کی کرنا ہے او عبد اللہ اترکو ما یقول آباؤکم ایک رب دی عبادت کرنی ہے تے جو کچھ تو اڈے وڈے وڈیرے کہندے رہے ہو دے توجہ نہیں کرنی میں رب دے نبی نے جو کچھ تو انو دینا ہے وہ دین رب دی طرف آیا تو دے وال توجہ کرنی ہے تے کیسر روم آندہ سردار جی گل سن لو انکانا ما تقول حقا فَسَيَمْلِكُ مَوْزِعَ قَدَمَيَّهَا اور سردار گل سن لے تیری زندگی وفا کرے یا نہ کرے میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے لیکن ایک ویلا آئے گا امنا میرے قدمہ والی جگہ تے حکمرانی ہوئے گی تے آمنہ تے لال دی حکمرانی ہوئے گی آج مسلمان امریکہ دیاں پیڑ بکریاں بنے نے غیر مسلمہ سے اے جناب اے لونڈیاں بن کے زندگی گزار رہے نے توفے ایسے حکمران آتے جڑے غیر مسلمہ دیاں لونڈیاں بن کے زندگی گزار دینے جدو سیونے کیسر روم نے ایک گل کی تھی نا کہ فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ ہَاتَيْنِ ایک ویلا آئے گا میرے نہ قدمہ والی جگہ تے حکمرانی ہوئے گی تے آمنہ دلال دی ہوئے گی تے سردار ابو سفیان اپنے ساتھیاں جا کے آندہ ہے لَقَدْ أَمِرَ عَمْرُ ابن ابی کبشہ وہ ابن ابی کبشہ دا معاملہ تے انہا غالب آگیا ہے یخاف منہ ملوک بن الاسفر وہ یہ چٹیاں چمڑیاں والے انہا چٹیاں چمڑیاں والے آتو آج مسلمانہ دے حکمران خائف نے انہا چٹیاں چمڑیاں والے آتو آج مسلمانہ دے حکمران انہا دیاں باندیاں بنے نے مسلمانہ دے حکمران انہا دے پانی پر دینے لیکن اللہ دی قسم اس کیسر رٹلی دے بادشاہ نے کیا سی اور سردار گل سن لے محمد کریم دے جن غلام نے انہا غلامہ دی حکمرانی ہوئے گی تے اٹلنے دے ایوانہ تے بھی پرچم لہرا رہا ہوئے گا تے رب دی توحیدہ لہرا رہا ہوئے گا
ادو یہ چٹیاں چمڑیاں والے ڈر دے سن، اج چٹیاں چمڑیاں والے ساڈے تے سوار نے. کیوں؟ وجہ کی ہے؟ اج وہ عقیدت توحید دی مضبوطی نہیں رہی، اج وہ عقیدت توحید تے اپنے رب دے اعتماد اور توکل نہیں رہا. اللہ دی قسم اج مسلمان اس پاسے آ گیا، میرے کپڑے سونے ہونے چاہیے نے، میرے بوٹ سوٹ سونے ہونے چاہیے نے، مال مڈی چوکھی، سونی گڈی، سونی بڈی، ہاں جی یہ سارا کچھ ہونا چاہیے تے تا زندگی سونی گزرے گی. اور میرے عزیزو جنہ عقیدہ توحید نو اپنا لیا ہے، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ دے اندر لکھیا ہے، ایک ویلا آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ فتح ہویا، ادھر جا رہے نے تے 22 لاکھ مربع میل دے حکمران دے ایک کمیز نو 18 پیوند لگے نے، ٹانکے لگے نے، کنڈیاں نال کمیز جوڑی ہے. تے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گئے، فرمان لگے حضرت ابو عبیدہ نے حضرت جی کمیز اے جڑی ہے نو لا دیو، سی تواڈے واسطے کوئی بہترین پوشاک بنا دئیے. تے سیدنا عمر آندے نے اوے ابو عبیدہ تینوں آمنہ دے لال نے سمت دامین آکھیا، سونے تینوں سمت دامین آکھیا، میں تیرے پھر بھی لحاظ کر چلے ماں. گل سن لے، عزتاں نہ کپڑیاں چ نہیں، عزتاں نہ جتیاں چ نہیں، عزتاں نہ دنیا دے مالاں دے اندر نہیں، عزتاں نہ دنیا دے روپے پیسیاں دے اندر نہیں، عزتاں نہ دنیا دی حکمرانیاں دے اندر نہیں. آندے نے کہاں دے عزتاں نے؟ فرمایا انا کنا ازل الناس احقر الناس. اوے مینوں تے او دن یاد نے، انہاں اونٹاں دے پیچھے نسن والے، انہاں بکریاں دے پیچھے نسن والے اج رب کائنات نے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بنا چھڑیا ہے. اللہ دی قسم سب کچھ رب نے عطا ہے تے مالک کائنات نے عقیدہ توحید دی وجہ تو عطا فرمایا ہے. اے جے مشن میرے محبوب علیہ السلام وَقَسْرِ الْأَوْسَانِ، بتانو توڑن واسطے ایک رب نال اپنے رب دی مخلوق نو ایک رب نال ملان واسطے، اپنے رب دے دروازے تے جھکان واسطے. پھر صحابہ دیاں زندگیاں تو قربان جاواں، انہاں کنی محنت کیتی، کنی کوشش کیتی. مصر دے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے نا اپنے پانجے نو تیار کیتا. پانجا کون ہے؟ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمان لگے اے افریقہ دا جنہ علاقہ ہے نا، یہ سارے علاقے والے اسلام دا نے دین اسلام دا پرچم گھڑ کے آنا ہے. حضرت عقبہ بن نافع نکلے افریقہ دے جنگل وچ پہنچ دینے، رات دا ٹائم ہو گیا. امام ذہبی سیر اعلام دے اندر لکھ دینے، دیگر مورخاں نے لکھے ہیں، حافظ ابن الاسیر رحمت اللہ علیہ نے الکامل فی تاریخ دے اندر نقل فرمایا ہے. حضرت عقبہ بن نافع نکلے، رات دا ٹائم ہو گیا، جنگل دے اندر پڑاؤ ڈال لیا. تے افریقہ دے جنگلاں دے درندے اج بھی بڑے معروف نے، درندے چیتے بگیاڑ شیر. جناب حضرت کہن لگے، ساتھی کہندے نے حضرت جی ایتھے آرام کی کرنا ہے، ایتھے انہاں درندیاں دا دھاڑ نہیں، ڈرا ڈرا کے دمکا دمکا کے پریشان کرے گا. تے سیدنا عقبہ بن نافع ایک چھوٹے جے ٹیلے دے اوتے چڑھدے نے، آواز لاندے نے، یا ایتھا الوحوش والبہائم نحنو اصحاب رسول اللہ. اوے جنگل دے وحشی درندے ہوئے جدو مسلمان پکا سچا مسلمان سی، اللہ غریق رحمت فرمائے سب سامر ہوندے آمدے نے. جدو مسلمان سچا پکا مسلمان سی، جدو مسلمان سچا پکا اوے مسلمان سی، ایدہ بیڑیاں جہازاں وال کدوں دہان سی. چڑھیا گھوڑے تے سمندراں تو اوے پار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا. پانے لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. حضرت ٹیلے تے چڑھ کے آواز لائی. امام ذہبی لکھے ہے، جدو اینی آواز سنیے، وَإِنَّ الْوُحُوشَ لَتَحْمِلُوا أَوْلَادَهُمْ، اینا وحشی درندیاں نے اپنے بچے منہ اج پائے نے، جنگل نو خالی کر دے جا رہے ہیں. ایک توحید پرستی آواز ہے، ایک
ایک عقیدہ توحید ہے جڑا مر مٹن واسطے نکلے ہے اس کی آواز ہے، لیکن یہ دے پیچھے بھی محنت کی دیئے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محنت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی توحید ہے، پروانہ نکلے یہ تو اگے نکلے بڑھتے بڑھتے اے جناب فتوحات کرتے ساحل سمندر تے پہنچ دینے تے ساحل سمندر تے پہنچ کے عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ ساحل سمندر تے پہنچ جاندے نے اور آواز لا کے آندے نے عرشاں والے یا ربا، عرشاں والے یا ربا۔ اے دوستو ساتھیو بڑی غور طلب بات ہے، اج ساڑیاں زندگیاں دکاناں دی نظر ہو گئیاں، اج نوجوان دی جوانی ویڈیو سنٹراں دی نظر ہو گئی، اج ساڑیاں زندگیاں لگ گئیاں دنیا دے کاروباراں واسطے، اج ساڑیاں زندگیاں لگ گئیاں اے دنیا دے مال مڈی کٹھیاں کرن واسطے، اج ساڑیاں زندگیاں لگ گئیاں انہاں فیکٹریاں کارخانیاں جا کے، اور کدی سوچیا تے کر اپنے رب دی توحید واسطے کنا ٹائم دیتا ہی ہے، اپنے اللہ دی عظمت واسطے زندگی جو کنا وقت کڑے آئی ہے۔ اب ایک نکلے نے اللہ دی قسمیں آمنہ دلال علیہ السلام کو لو توحید دا پیغام لے کے نکلے، پھر کسے دا مدفن اور سجستان چبندائے پیا، کسے دی قبر جناب خراسان چبندی پئی ہے، کسے دی قبر نحامد چبندی پئی ہے، کسے دی قبر اٹلی دے ساحلہ تے جا کے بنی ہے، کوئی اسپین دے اندر دفن ہو گیا ہے، کوئی اردن دے پہاڑاں دے اندر دبیا گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں اور رب دی توحید دا پیغام لے کے نکلے، جتھوں جتھے گئے نے آتے جناب اپنے اللہ نل ملاقاتہ کر لیاں نے، پر واپس نہیں آئے۔ کس واسطے؟ جب تک رب دی توحید دا پرچم نہیں کٹاں گے واپس نہیں جانا۔ اور ساحل سمندر تے پہنچے تے اپنی تلوار نو آسمانہ واللہران دینے اور کی کہندے نے آندے نے عرشاں والیا لو علم تو ان وراء ھذا البحر ارضا، اللہ میں نہیں جاندا اس ساحل سمندر دیاں موجاں دے پیچھے بھی کدرے خشکی ہے وے، اللہ منو نہیں علم اے بپر دے سمندراں دے پیچھے بھی کدرے مخلوق وسدی ہے پئی ہے، اللہ میں نہیں جاندا اینا سمندراں دیاں جڑیاں موجاں موجزن نے عرشاں والیا اگے بھی کدرے خشکی ہے وے، اللہ اگر منو پتہ لگ جائے ان بحر بیکران دیاں موجاں دے پیچھے بھی کدرے خشکی ہے وے، پھر اللہ میں کی کراں لخست فرسی ھذا، لخست فرسی ھذا برأیت لا الہ الا اللہ، اللہ میں اپنے کوڑے نو اس سمندران دیاں موجاں دے سپرد کر دیواں تے جتھے کدرے خشکی ہے وے اوتھے بھی تیری توحید دا پرچم گڈ کے ہی آواں گا۔ اے جے رب دی توحید دے متوالے اللہ واسطے نکلے، میرے آقا دا مشن لے کے نکلے، انہاں جشن نہیں منائے، چنڈیاں نہیں لائیاں، گلیاں نہیں سماریاں، مولویاں نو ہار پوا کے گڈیاں تے نہیں بٹھایا، اللہ دی قسم مشن تے چلے نے اور اس مشن نو پھر اگے بڑھاندے ہی گئے نے۔ لوگوں مشن کی دے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن اس ہستی ورگا کائنات وچ رب نے کو کلیا، نہ کوئی آیا ہے تے نہ کوئی آنا ہے، اور اس دی زبان تو جو کچھ نکلیا اور رب دا پیغام ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سوڑیو تو انو اللہ نے وہ کچھ سکھا دیتا ہے جیڑا کچھ تو انو نہیں سی پتا تے رب نے سارا کچھ سکھا چھڑے ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے اللہ دا فضل ہے، رب دا کرم ہے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں میرے محبوب دی زبان تو جو کچھ نکلے ہے، رب نے قرآن بنا چھڑے ہے، رب نے حدیث بنا چھڑے ہے، ضابطہ حیات بنا دیتا ہے، قانون بنا چھڑے ہے، اور اسے واسطے کسے کہنے والے نے گل کہی ہے آندہ
آپ بھی او سونا او دی سیرت بھی سونی ہے آپ بھی او سونا او دی سیرت بھی سونی ہے ہر گل بات او دی بڑی من مونی ہے آپ بھی او سونا او دی سیرت بھی سونی ہے ہر گل بات او دی بڑی من مونی ہے شیریں گفتار اس صادق الامین دی جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی اور اتنی بس نہیں انہوں جنہ تک کے آؤ سے دے ہو کے رہ گئے اینا اخلاق اینا پیار دیتا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دے غلام بن گئے تے پچھو ماپے لین واسطے آئے اور رکھ لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے زید نے اجازت دے دیو فرمایا زید واسطے راہ کھلے نے سرے عام زید جتھے جانا چاہتا چلا جائے پر زید آمدے نے سونے میں نہیں جانا او پیار محبت ماپیاں کلو بھی نہیں مل دے جڑے پیار آمنا دے لال نے دے چھڑے نے انہوں جنہ تک کے آؤ سے دے ہو کے رہ گئے انہوں جنہ تک کے آؤ سے دے ہو کے رہ گئے بھول گئیاں شایاں آ کے قدم آچ بہ گئے دیوے خوش خبری انہوں علیین دی جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی انج کائنات وچ اس دا مدینہ ہے انج کائنات وچ اس دا مدینہ ہے جڑے انگوٹھی وچ جویں کوئی نگینہ ہے لب دے بیمار اتوں پوری تسکین دی جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی اور جانا دین دے اس دے دیوانے ہیں شماؤ تو جل جان دے جویں پروانے ہیں سولی اتے بات کہیں دے او دے سچے دین دی جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا یار زندہ صحبت باقی اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو انو کتاب و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ساڑھا سارے اندازے تھے بیٹھنا اپنے دربار قبول فرما کے مولا کریم ساڑھے سارے واسطے توشہ آخرت بنائے کامیابی دا زینہ بنائے اللہ جنت دے داخلے دا سبب بنائے اے کسے لکھے ہے کیا سورت صلاۃ الجنازہ جنازے دی نماز بغیر سورت فاتحہ دے ہو جاندی ہے بھائی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آپ دی زندگی دی نماز ایسی نہیں وہ نفلی ہوئے وہ فرضی ہوئے وہ جنازے دی ہوئے ہور نماز ہوئے میرے محبوب نے ہر نماز سورت فاتحہ پڑھی ہے اس واسطے نبی کریم علیہ السلام دی سنت آپ دا طریقہ او دے مطابق اگر نماز پڑھنی ہے پھر سورت فاتحہ پڑھنی پہے گی اگر آپ دا طریقہ نہیں مننا پھر تو اپنی مرضی ہے لیکن مرضی نبی دی چلے گی تد رب دے دربار وچ کامیاب ہوواں گے اے کسے لکھیا ہے کیا عورتاں نماز جنازہ پڑھ سکدیاں نے ہاں جی عورتاں نماز جنازہ ادا کر سکدیاں نے حدیث جو ثابت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیات نماز جنازہ ادا کردیاں سن اللہ کو دعا ہے اللہ سدا سارا دا بنا قبول فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین